بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ آپ کے معمولات ایسے ہو گئے تھے، 40 سال جب آپ کی عمر شریف ہوئی کہ آپ تنہائی پسند ہو گئے، جا کے غار حرا میں بیٹھا کرتے تھے اور غور و فکر کیا کرتے تھے، اس لیے کہ اس وقت تک عبادت کا کوئی طریقہ وہاں پہ موجود نہیں تھا۔ کون سی عبادت کرتے تھے آپ سوچیں کہ دین موسوی سے آپ واقف نہیں تھے، دینی عیسوی سے آپ واقف نہیں تھے، اور دین ابراہیمی بگڑ چکا تھا، نماز تھی ان کی سیٹیاں مارنا اور طواف تھا ان کا ننگے ہو کے کرنا، تو ادھر آپ اور تالیاں پیٹنا نماز ان کی ہوتی تھی، تو اب وہ کون سی عبادت تھی جو آپ کیا کرتے تھے؟ تو یہ جو محدثین نے یہ بات لکھی ہے کہ ان کا وہاں پہ جو بھی وہاں بیٹھ کے غور و فکر کرنا ہوتا تھا، تنہائی پسند تھے، بس جو بھی اللہ تعالیٰ پر جو ایک یوں سمجھے جیسے دل لگانا، لو لگانا، ایک ایسی کیفیت تھی، اسی کیفیت میں آپ بیٹھے تھے۔ اور یعنی ایک رائے یہ ہے کہ بین جو نیند اور بیداری کی درمیانی کیفیت میں تھے، ایک آدمی ہوتا ہے نا پورا سویا ہوا بھی نہیں ہے اور پورا جاگا ہوا بھی نہیں ہے، اس کیفیت میں حضرت جبریل علیہ السلام آئے ہیں، ان کے ہاتھ میں ایک تختی تھی، تو وہ تختی پہ یہ آیتیں 5 لکھی ہوئی تھیں، اور انہوں نے کہا اقرا پڑھیے بسم ربک الذی خلق، اپنے اس رب کے نام سے پڑھیے کہ جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، جس نے بنایا، جس نے تخلیق کیا۔ تو آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھ سکتا۔ انہوں نے ساتھ اپنے سینے کے ساتھ ملا کے تو ذرا دبایا، بھینچا، اور پھر کہا اقرا، حضور نے پھر فرمایا ما انا بقاری، پھر انہوں نے دوسری دفعہ اسی طرح کیا، جب تیسری دفعہ کیا تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رواں ہو گئی، آپ پڑھنا شروع ہو گئے۔ تو یہ پھر 5 آیات ہیں جو پڑھی گئیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جو بنانے والا ہے، تخلیق کرنے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے۔ خلق الانسان من علق، اس نے انسان کو بنایا ہے علق سے، وہ جو ہم پڑھتے رہے کہ جب وہ نطفہ امشاج جو تھا وہ لٹک گیا ماں کے رحم کے ساتھ، دیوار ماں جو ہے نا رحم کے ساتھ لٹک گیا، تو وہ علق ہے۔ اقرأ وربک الاکرم، اور پڑھ اپنے اس رب کے نام سے کہ جو بہت تکریم والا ہے، عزت والا ہے، وقار والا ہے۔ الذی علم بالقلم، وہ رب کے جس نے سکھایا ہے، پڑھایا ہے قلم سے، قلم کے ذریعے سے دنیا میں سب لوگ جو سیکھتے ہیں الف با تا سا یا جو بھی ہیں، وہ ذریعہ بنتا ہے، اس کے لیے قلم بنتی ہے۔ لیکن یہ کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح نہیں پڑھا، وہ تو جیسے میں نے آپ کو بتایا وہ اس طرح معاملہ ہوا، لیکن باقی انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ گویا یہ فہم دے دیا کہ وہ قلم بنا کے لکھنا پڑھنا سیکھتے ہیں۔ علم الانسان ما لم یعلم، اور اس نے سکھایا انسان کو وہ کچھ جو کچھ وہ نہیں جانتا تھا۔ ایک تو اللہ نے حواس خمسہ دے دیے، ان سے تو جو رفتہ رفتہ جانتا چلا گیا، تجربات کرتا گیا، آج وہاں پہنچ چکا ہے جہاں ہماری سائنس اور ٹیکنالوجی، یہ ان حواس خمسہ جو اللہ تعالیٰ نے تقدیر دی نا، اس تقدیر کا یہ جو پوٹینشلی جو اندر یہ صلاحیتیں رکھ دی تھیں، یہ سماعت کی، بصارت کی، اور اسی کے ساتھ جو ہے نا وہ ڈیٹا پروسیس کرنے کے لیے عقل دے دی تھی، تو ان صلاحیتوں کو کام میں لا کر کہاں پہنچ گئے؟ یہ سائنس اور یہ ساری ان صلاحیتوں کی بدولت ہے۔ لیکن ایک اور علم ہے جو اللہ کے پاس سے آیا، علم لدنی ہے، وہ وحی کا علم ہے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اچھا یہ تو ہو گئی وحی۔ اب آیا دیکھیں وہ تجزیہ کیا ہوتا ہے۔ تجزیہ کیا مطلب؟ اپنی ان صلاحیتوں کو ضائع کرنا، مٹی میں دفن کر دینا، ان کو بروئے کار نہ لانا، ان کی نشو و نما نہ کرنا۔ تزکیہ کریں گے، وہ کل پتہ ہے نا میں نے بتایا تھا کہ وہ آپ نے جو ہے نا وہ گوڈی کی اس جڑی بوٹیاں جو نقصان دینے والی ہیں تلف کر دیں، نہیں تو درخت ضائع ہو جاتا ہے، پودا ضائع ہو جاتا ہے اگر آپ یہ خدمت اس کی نہ کریں، اور جو فالتو ٹہنیاں ہیں وہ تراش دیں۔ تو یہ اگر آپ وہ تزکیے کا عمل نہیں کریں گے تو جو غلط سائٹ پہ بڑھوتری ہوگی وہ یہ ہے جو آگے آ رہی ہے۔ ان کلا ہے تو یوں، لیکن ایسا ہوتا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ان الانسان لیطغی، بے شک انسان طغیانی پہ آ جاتا ہے، سرکش ہو جاتا ہے، حد سے نکل جاتا ہے۔ طغیانی دیکھیں نا، ایک دریا ہے بہہ رہا ہے، اس کی حدود ہیں، ان حدود سے اوپر اٹھائے گا تو آپ کہیں گے طغیانی پہ آ گیا۔ انسان کو کے لیے اللہ نے کچھ حدود مقرر کی اپنی اس وحی کے ذریعے سے، ان سے جب تجاوز کرتا ہے اپنی نفسانی خواہشات کے دباؤ میں آ کر، تو اب گویا وہ طغیانی پہ آ گیا ہے، تو یہ کر دیتا ہے۔ جیسے وہ پودے کی فالتو جو ہے نا ٹہنیاں نکل آتی ہیں، وہ تراشنی پڑتی ہیں، نہ تراشیں تو نکل آتی ہیں، تو اسی طرح انسان اس طرف ڈھلک جاتا ہے، سرکشی کی طرف آ ہی جاتا ہے۔ کیوں آتا ہے؟ ارآہ استغنا، جب وہ دیکھتا ہے کوئی پکڑ نہیں، یا آپ اسی پودے پہ واپس چلیں، جب کوئی مالی نہیں ہوتا، اس کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوتا، تو وہ تو خود چیزیں جو ہے نا اس سے زیادہ طاقت چھین لیتی ہیں اور وہ بالکل مرجھا جاتا ہے۔
اسی طرح انسان ان چیزوں کی طرف جا کے تو گر جاتا ہے حوانوں میں، ثم رددناہ اسفل سافلین ہو جاتا ہے۔ تو وہ چونکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان اخلاقی قوانین کو یوں سمجھیے کہ ان کے اندر اس طرح کا جو ہے نا ریئیکشن نہیں رکھا جیسے فزیکل لاز میں رکھا ہے۔ اب آگ ہے چل رہی ہے، آپ کو والد کہیں گے کہ یار یہ جلاتی ہے، آپ یقین کر لیں تو اچھی بات ہے، نہ کریں تو فوری طور پہ آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ جلاتی ہے، خود آپ کو علم حاصل ہو جائے گا۔ جب آپ اس میں انگلی دیں گے تو وہ خود بتا دے گی کہ میں جلاتی ہوں۔ لیکن مولوی صاحب کہیں کہ یہ رشوت کھانا حرام ہے اور آپ کھا لیں تو کوئی، آپ بلکہ مٹھائی کا بڑا ڈبہ لے کے کھا لیں، میٹھا میٹھا کھائیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا، کڑوا نہیں لگے گا، پیٹ میں جا کے مروڑ بھی نہیں ہوگا، کوئی آپ کو جو ہے نا اس کے نتیجے میں کوئی فوڈ پوائزننگ بھی نہیں ہوگی، تو آپ کھاتے رہیں گے۔ اب دیکھیں نا، آپ نیلا تھوتا آپ نہیں کھائیں گے، کیونکہ وہ کھائیں گے تو پھر آہستہ آہستہ چلے جائیں گے دنیا سے، کچھ آپ برداشت ہی نہیں کر سکیں گے، کوئی نہیں کھائے گا۔ لیکن یہ کہ حرام کھائیں گے کیونکہ اس کا اثر نہیں ہوتا، تو اس لیے کہ اثر نہیں ہوتا، اخلاق جھوٹ بولنے کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، حرام کھانے کا دنیا میں کوئی نقصان نہیں ہوتا، غلط کام کرنے کا کوئی نقصان، بلکہ مزہ آتا ہے، اس لیے انسان طغیانی کی طرف چلا جاتا ہے، یہ گراوٹ کی طرف چلا جاتا ہے، گھٹیا کردار کی طرف چلا جاتا ہے۔ ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعی، بے شک اس کا علاج کیا ہے؟ بے شک اپنے رب کی طرف مراجعت ہے، لوٹ کے جانا ہے، اس کے سامنے پیشی ہے۔ آج حرام کھانے کا کوئی اثر نہیں ہوا، لیکن اس حرام کھانے کا نتیجہ دوزخ میں نکلے گا، وہاں کھانا پڑے گا۔ اس کے نتیجے میں شجرۃ الزقوم طعام الاسیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم، کھولے گا پیٹ میں جیسے ہنڈیا کھولتی ہے۔ آج حرام نہیں کھول رہا، وہاں جا کے کھولے گا۔ تو جسے یہ یقین ہو کہ یہ ہوگا تو وہ اس نوالے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا سکتا، وہ حرام کی طرف نہیں بڑھ سکتا۔ جھوٹ اس کو بولنے کی سے بہت بڑا فائدہ نظر آ رہا ہے، لیکن وہ جھوٹ نہیں بول سکتا، اسے پتہ ہے کل اس کا انجام کیا ہونا ہے۔ لہذا جتنا وہ آخرت کا یقین محکم اور مستحکم ہوتا چلا جائے گا، اتنا اس کا کردار کے اندر جو ہے نا وہ درستگی پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ دو چیزیں ہو گئی ہیں اب آپ سے، ایک طرف وحی، اور وحی کے ساتھ جڑی ہوئی دوسری چیز یقین آخرت کا، مرنے کا، اللہ کے سامنے پیش ہونے کا، اور حساب کتاب ہونے کا، اور جزا سزا کا۔ یہ وہ یقین ہے کہ جو انسان کو سیدھا رکھتا ہے۔ اب آئیں اس حدیث کی طرف، ان دلوں کے اوپر زنگ لگ جاتا ہے، اس زنگ کو اتارنے کا طریقہ کیا ہے؟ قیلا ما جلاؤہا یا رسول اللہ، قالا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، بکثرت موت کو یاد رکھنا اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ یہ دو چیزیں مل کر وہ آپ کے اس جو میکینزم اللہ نے روحانی آپ کے اندر رکھا ہوا ہے اس کو ایکٹیویٹ کر دیں گی، اس زنگ کو اتار دیں گی، اور باقی کام تو آٹومیٹک ہے، خود صحیح رخ پر جو ہے نا وہ پروان چڑھنا شروع ہو جائے گی آپ کی شخصیت۔ لیکن یہ دو چیزیں ہیں کہ جو اسے صحیح رخ دیں گی۔ اب آگے اس ایک کردار کا ذکر آیا ہے کہ جو طغیانی پہ آ گیا، ابو جہل کا کردار ہے، اس کا ذکر ہے، لیکن حسرت کے ساتھ ذکر ہے۔ ابو جہل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف مواقع پہ ستایا۔ دو تین مواقع ہیں کہ خانہ کعبہ کے اندر بھی، یعنی جو آپ وہاں پہ نماز پڑھ رہے تھے، ایک دفعہ کسی کو کہہ کے آپ کی گردن مبارک پہ اونٹ کی اجڑی رکھوا دی، ایک دفعہ رس جو ہے نا کوئی چادر گلے میں ڈال کے تو اسے بل دیا کہ آپ کی جو ہے نا آنکھیں ابل پڑیں، اتنا اسے گلا دبا دیا۔ لیکن ایک واقعہ اور بھی آتا ہے، اور یہ سن 10 کے بعد جب آپ طائف سے واپس آئیں اور اب اللہ کی پروٹیکشن خصوصی آپ کو حاصل ہو چکی ہے، تو اس نے آگے بڑھنا چاہا کوئی اذیت دینے کے لیے، پھر پیچھے ہٹ گیا۔ لوگوں نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا میرے اور ان کے درمیان کوئی ایسی مخلوق تھی پروں والی کہ میں نے سمجھا کہ میں اگر آگے بڑھا تو یہ مجھے بالکل بوٹی بوٹی کر دیں گے، تو وہ ڈر کے پیچھے ہٹ گیا۔ تو یہ والی آیات معلوم ہوتا ہے کہ اس تیسرے موقع کی ہیں۔ ارائیت الذی ینہا، آپ نے دیکھا اس شخص کو کہ جو منع کرتا ہے، عبدن اذا صلی، یہاں وہ عبد کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ منع کرنے والا کون ہے؟ ابو جہل ہے۔ اور کب منع کرتا ہے؟ اذا صلی، جب وہ اللہ کا بندہ نماز پڑھتا ہے اس موقع پہ آ کے منع کرتا ہے۔ ارائیت ان کان علی الہدی، تم دیکھو تو اگر یہ ہوتا ہدایت پر، او امر بالتقوی، یہ تقوی سے روکنے کی بجائے تقوی کا امر، تقوی کا حکم کر رہا ہوتا،
امر بالمعروف نہیں یعنی المنکر والا امر ہے، اگر یہ تقوی کی طرف بلا رہا ہوتا، یعنی یہ ہے اصل میں رستہ، وہ جو پیچھے ہم نے پڑھا ان سعیکم لشتی، پوٹینشل جو ابو جہل کا ہے وہ وہی ہے جو حضرت عمر کا ہے۔ ایک قرآن کی طرف آخرت کی طرف آ گیا، دوسرا نہیں آیا، جو نہیں آیا وہ ابو جہل ہو گیا، جو آ گیا تو وہ اس کو اللہ نے وہ بصیرت دی، وہ حکمت دی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، تو اس سے آپ ابو جہل کا اندر بزدل نہیں ہے۔ اچھا وہ ویسے اس کو یہ سخی بھی ہے، مال اسباب خرچ کرتا ہے، مقابلہ کرتا ہے مال خرچ کرنے میں، اب موٹیویشن ایمان نہیں ہے، لیکن یہ کہ بہرحال ایک ہے۔ اچھا ایک اعتبار سے دیکھیں فرعون سے زیادہ بہادر آدمی ہے۔ فرعون جب ڈوبنے لگا تو اس نے کہا میں ایمان لایا اللہ کے موسیٰ اور ہارون کے رب پر، یہ مرنے لگا اس نے کوئی ایمان نہیں، اس نے کہا یار وہ گردن ذرا نیچے سے کاٹنا، نیزے پہ چڑھاؤ گے اوپر سے کٹی ہوئی تو ذرا چھوٹی نظر آئے گی، سردار ہوں میں تو میری بےزتی نہیں کرنا، نیچے سے کاٹو اوپر اونچی نظر آنی چاہیے میری گردن۔ تو فرعون صاحب کے مقابلے میں تو یہ بہت کریجیس بندہ ہوا نا، یہ پوٹینشل ہے، لیکن کیوں خراب ہو گیا؟ تقوی کی طرف نہیں آیا۔ کیوں خراب ہو گیا؟ یہ ہاں نماز کا معنی لینا، اللہ کی طرف رجوع کرنا، اس طرف نہیں آیا۔ کیوں خراب ہو گیا؟ وہ قرآن کی طرف نہیں آیا، تو کتنا عظیم پوٹینشل ضائع ہو چلا گیا۔ اب سمجھے آپ تجزیہ کیا ہے؟ یہ تجزیہ ہے، یہ ہے جس نے مٹی میں ملا دی اپنی صلاحیت۔ ارائیت ان کذب وتولی، سوچو اگر اس نے جھٹلایا اور منہ موڑا، وہ ان سعیکم لشتی والی آیات یاد کریں، فاما من آتا واتقی وصدق بالحسنی واما من بخل واستغنی وکذب بالحسنی، اس نے ماننے کی بجائے تکذیب کی۔ الم یعلم بان اللہ یری، کہ وہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھتا ہے؟ کلا، اب یہاں سے غضب شروع ہو رہا ہے، کوئی نہیں، لئن لم ینتہی، اگر وہ اپنی ان حرکتوں سے باز نہ آیا، لنصفعا بالناصیہ، ہم اسے پکڑیں گے اس کی پیشانی چوٹی سے پکڑیں گے۔ یعنی چوٹی سے پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ کسی جانور کو وہ رسی ڈال کے اس کی وہ مورخ بنا کے تو لے کے چلتے ہیں، اس طرح پکڑیں گے ہم اس کو اس کی پیشانی سے۔ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، اور پکڑ کر گھسیٹیں گے اس چوٹی کو کہ جو جھوٹی ہے، گنہگار ہے۔ فلیدعو نادیہ، پھر بلا لے اپنے مجلس والوں کو، اپنے جماعت، اپنا جو بھی جتھا ہے اس کو بلا لے۔ سندعو الزبانیہ، ہم بھی دوزخ کا داروغہ بلا لیں گے، پھر وہ جانے اور یہ جانے۔ کلا، کوئی نہیں، یعنی یہ وقتی باتیں ہیں، ختم ہو جائیں گی، غلبہ آپ ہی کا ہے، آپ اپنے رب کی طرف متوجہ رہیں۔ لا تطعہ، اس کی اطاعت نہ کریں، یعنی اس کی باتوں کو کی پرواہ نہ کریں۔ واسجد، اور سجدہ کریں۔ واقترب، اور اپنے رب کے اور نزدیک آ جائیں۔ یہ آیت سجدہ ہے، جب اٹھیں گے تو سجدہ کر لیں گے۔